الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں ان ہستیوں اور ان شخصیات کے بارے میں مختصر سی گفتگو کی گئی تھی کہ جو اس امت یعنی امت محمدیہ میں سب سے عظیم مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ وہ اشخاص اور وہ افراد ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا، یعنی صحابہ کرام۔ اور یہ بات بھی بیان کی گئی تھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ ہمارے ایمان کا جز ہے ان صحابہ کرام سے محبت کرنا اور ان کا احترام کرنا، اور یہ بات بھی ہمیں کہنے میں کوئی باک نہیں کہ ہر وہ شخص
جو ان صحابہ کرام سے عقیدت نہیں رکھتا، ان کا احترام نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا اور ان کو اس امت کے سب سے افضل افراد نہیں سمجھتا، وہ اگر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں ہم گفتگو کریں ان خواتین کے تعلق سے کہ جن خواتین کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی، اپنے آخری نبی، اپنے سب سے محبوب نبی، امام الانبیاء، سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے منتخب فرمایا۔ وہ خواتین اور وہ عورتیں کہ جن سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، ان کو اپنی زوجیت میں لیا، وہ آپ کی بیویاں ہیں اور پاک بیویاں ہیں۔ امت ان کو ازواج مطہرات کہتی، یعنی ایسی بیویاں، ایسی خواتین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن کے باعصمت ہونے میں، جن کے پاک باز ہونے میں، جن کے پاک طینت ہونے میں اور جن کے نیک ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 11 شادیاں کی، 11 شادیاں، اور یہ وہ خواتین ہیں اگر ہم ان کے نام لیں اور ہمیں ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو اور ہماری خواتین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پاک باز بیویوں کے نام یاد ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف نبی کی بیویاں نہیں ہیں بلکہ وہ ہم سب کی ماں ہیں، ہم سب کی ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، اور ان کو ہماری ماں کسی انسان نے نہیں بنایا، کسی انسان نے قرار نہیں دیا، بلکہ اس رب کائنات نے ان کو ہماری ماں قرار دیا۔ جس رب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس رب کا نازل کردہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں ان کی جانوں سے زیادہ مقام اور مرتبہ رکھتے، یعنی ایک مومن اور ایک مسلمان کو اپنے نبی کا احترام، اپنے نبی کی توقیر، اپنے نبی کا حکم ماننا، اپنے نبی کی عزت کرنا اور اپنے نبی کو وہ مقام دینا ضروری ہے جو دنیا میں کسی کے لیے لائق اور زیبا نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل اور مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کی اولاد، اس کے ماں باپ، حتیٰ کہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ہماری جانوں سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب ہونے چاہیے ہمیں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی گھر والیاں، یہ مومنوں کی مائیں ہیں، مومنوں کی ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، احترام میں، ان کی عزت میں، ان کی توقیر میں۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جس طریقے سے ماں سے شادی جائز اور درست نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی خواتین سے، آپ کی بیویوں سے، جن کو امت کی ماں قرار دیا گیا ہے، ان سے بھی شادی جائز نہیں۔ ان کا احترام ماؤں جیسا، ان کی توقیر ماؤں جیسی۔ تو ان ماؤں کو ہم یاد تو رکھیں، وہ ہماری مائیں ہیں کون، جن کا اتنا مقام، جن کا اتنا بڑا مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری ماں قرار دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، سودا، عائشہ، حفصہ، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جحش، ام سلمہ، میمونہ، جویریہ، ام حبیبہ اور صفیہ رضی اللہ عنہن، یہ ہیں ہماری مائیں، یہ ہیں نبی کی بیویاں۔ ان کا مقام، ان کا مرتبہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے۔ ذرا پڑھیں تو قرآن۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہیں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے آپ فرما دیں، اپنی بیویوں سے کہیں۔ کہیں فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں ایسے اور ایسے۔ اور یہ وہ ہیں، وہ خواتین ہیں کہ جب ایک موقع آیا، ان کی عظمت، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کا کیا کہنا، ہماری خواتین سنیں اس کو، قرآن میں وہ آیات پڑھیں کہ جب ایک موقع آیا، حالات اچھے ہوئے، دیگر خواتین کے پاس زندگی گزارنے کے بہت سارے سامان آ گئے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، آپ کی ازواج مطہرات، آپ بڑی سادہ زندگی گزارنے والے تھے، چنانچہ آپ کا گھر بھی بڑا سادہ تھا، آپ کی ضروریات بھی کوئی بہت لمبی چوڑی نہیں تھی، نہ آپ کے گھر میں کوئی بہت زیادہ لمبا چوڑا سامان تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان کرتی ہیں کئی چاند ہم دیکھ لیتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا۔ خواتین، ازواج مطہرات، ہم سب کی ماؤں کو بھی یہ محسوس ہوا، ظاہر ہے وہ بھی خواتین، کہ ہمارے گھر میں بھی کچھ چیزیں آنا چاہیے، کچھ سامان آنا چاہیے جو دیگر خواتین کو حاصل ہے حالات اچھے ہونے کی وجہ سے۔ چنانچہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، کچھ سامان کا مزید خرچ ملنا چاہیے، گھر میں مزید سامان آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، اپنی ازواج سے کہہ دیں، ان امہات المومنین سے کہہ دیں، ان مسلمانوں کی ماؤں سے کہہ دیں کہ اگر تم دنیاوی زندگی چاہتی ہو، دنیاوی زیب و زینت چاہتی ہو، دنیا کے سامان چاہتی ہو ہو سکتا ہے میرے یہاں زیادہ نہ ملے، چنانچہ آؤ تم فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، آؤ میں تم کو کچھ سامان دے دوں، کچھ دنیاوی چیزیں تم کو دے دوں، واسرحکن سراحا جمیلا، لیکن یہ سامان دے کر، یہ دنیا کی عیش و عشرت دے کر، دنیا کی بہت ساری چیزیں دے کر میں اپنی زوجیت سے تم کو باہر کر دوں گا، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاعًا جَمِيلًا، اچھے انداز میں تم کو اپنی زندگی سے الگ کر دوں گا، اپنی زوجیت سے الگ کر دوں گا۔ یا تو یہ ہے وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ
للمحسنات منکن اجرا عظیما. اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی، اس کے رسول کی رضامندی اور خوشنودی، والدار الآخرہ، اور آخرت کی زندگی کے عیش و آرام، آخرت کی زندگی کی نعمتیں، تو یاد رکھو اگر تم سب وہ تھوڑی سی دنیاوی پریشانی اٹھا کر میری زوجیت میں رہنا چاہتی ہو، میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو، میری بیوی بن کر رہنا چاہتی ہو، تو یاد رکھو فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. تم میں سے نیکی کرنے والی خواتین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اجر عظیم عطا فرمایا، اختیار دیا گیا. ایک طرف دنیا ہے، دنیا کے عیش و آرام ہیں، دوسری طرف نبی کے گھر میں کچھ پریشانیاں ہو سکتی ہیں، کچھ تکلیفیں ہو سکتی ہیں، وقت پر ہو سکتا ہے کھانا نہ ملے، بھوکا بھی رہنا پڑ سکتا ہے، وہ عیش و آرام نہیں ہوگا جو دوسری خواتین کو حاصل ہوگا. لیکن نبی کی زوجیت میں رہنے کی صورت میں، نیکیاں کرنے کی صورت میں، نبی کے احکام ماننے کی صورت میں ظاہر ہے تمہارا مقام اور تمہارا مرتبہ وہ ہوگا جو دوسری خواتین کا نہیں ہوگا. تم دنیا میں بھی نبی کی بیوی کہلاؤ گی، آخرت میں بھی نبی کی بیوی کہلاؤ گی. اور جب آخرت میں بھی نبی کی بیوی ہوگی تو جنت میں، جنت کے اعلیٰ مقام میں جو نبی کا مقام اور درجہ ہوگا وہی آپ کی بیویوں کا، آپ کی خواتین کا بھی ہوگا. ظاہر ہے جنت میں سب سے اعلیٰ مقام، سب سے اعلیٰ مرتبہ اگر کسی کا ہوگا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ اختیار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے یہ بات پیش کی کہ عائشہ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اختیار ہے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے، لیکن تم فیصلے میں جلد بازی مت کرنا، اپنے ماں باپ سے ضرور مشورہ کر لینا. ہم سب کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں. یہ وہ خاتون ہے، یہ وہ خاتون ہے جس کے مقام اور مرتبے کا عالم یہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا من احب الناس الیکا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے، کون ہے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو؟ آپ نے فرمایا عائشہ، عائشہ مجھے سب سے زیادہ محبوب، عائشہ مجھے سب سے زیادہ عزیز. اور انہوں نے پھر پوچھا کہ مردوں میں؟ آپ نے فرمایا عائشہ کے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ. عائشہ وہ ہیں، آج بعض لوگ اللہ کے فرمان کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور ہم سب کی ماں عائشہ کے سلسلے میں زبان درازی کریں، وہ الزام لگائیں کہ جس الزام سے کسی اور نے نہیں، خود اللہ رب العالمین نے ان کو بری قرار دیا، بری قرار دیا. پڑھ جائیے آپ پورا قرآن، کسی کی برات کے بارے میں کچھ نہیں. یہ عائشہ کا مقام و مرتبہ ہے کہ سورہ نور میں آیت نمبر 10 سے لے کر 20 تک اللہ تبارک و تعالی نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ہم سب کی مائیں ہیں بری قرار دیا اس الزام سے جو الزام منافقین نے ان پر لگایا تھا، جو الزام انہوں نے لگایا تھا، اور بعض لوگ اس میں شامل ہوئے جس سے تکلیف ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، حضرت عائشہ کو بھی، اور دیگر لوگوں کو بھی، دیگر صحابہ کرام کو بھی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
وہ مقام، وہ مرتبہ، تو سب سے پہلے آپ نے کہا عائشہ میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اپنے ماں باپ سے مشورہ کرو، جلد بازی مت کرو۔ کہتی ہیں میں جانتی تھی، آپ جانتے تھے کہ اگر میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی تو میرے والدین کبھی بھی مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ فرمایا کیا ہے وہ؟ آپ نے یہی بات رکھی، چاہو تو دنیا اختیار کر لو اور چاہو اللہ رسول اور دور دار آخرت۔ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اللہ کو پسند کرتی ہوں، اللہ کے رسول کو پسند کرتی ہوں اور آخرت کا گھر چاہتی ہوں، آخرت کی نعمتیں چاہتی ہوں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد عائشہ ہی نہیں، جتنی بیویاں ہم سب کی جتنی مائیں امہات المومنین اس وقت موجود تھیں، جس کے سامنے بھی آپ نے اختیار دیا رکھا تو سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہنا پسند کیا، چھوڑ دیے دنیا کے عیش و عشرت، چھوڑ دیا سب ساز و سامان، ہوں گی دوسری خواتین دنیاوی عیش و عشرت میں، ہمیں نبی کے گھر میں، نبی کے حجرے میں، نبی کی زوجیت میں رہتے ہوئے اگر کوئی پریشانی ہے، بھوکا بھی رہنا ہے تو یہ گوارا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے نکلنا گوارا نہیں۔ اور سورہ احزاب میں پڑھیں ان ازواج مطہرات کے فضائل، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ انہی ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے جو نیک عمل کرے، اطاعت و فرما برداری کرے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، نیک کام کرے اس کو دوہرا اجر دیا جائے گا، دوہرا اجر، ڈبل اجر دیا جائے گا۔ اور فرمایا نبی کی بیویوں کے بارے میں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرتی ہو، تم متقی ہوتی ہو تو تم دیگر خواتین کی طرح نہیں ہو، دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو، جس طریقے سے نبی کے مقام و مرتبے کا اس پوری دنیا میں کوئی نہیں، اسی طرح نبی کی بیویوں کے مقام و مرتبے کی امت میں کوئی خاتون نہیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا۔ جب بات کرو تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی آواز میں جو ایک لچک رکھی ہے، جو دوسروں کو اپنی طرح متوجہ کرتی ہے، وہ لچک پیدا نہیں ہونی چاہیے تمہاری آواز، بدتمیزی نہیں۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات ٹھیک ہو لیکن آواز میں لچک نہ ہو، تاکہ کوئی ایسا شخص جس کا ایمان کمزور ہو، جس کے دل میں بیماری ہو، اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہو۔ اور وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ۔ فرمایا اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ رہو، بوقت ضرورت عورت نکل سکتی، ازواج مطہرات کو بھی نکلنے کی اجازت تھی، ساری خواتین کو نکلنے کی اجازت، لیکن آداب کے ساتھ۔ وہ بناؤ سنگار اس طرح کا نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، بے حجابی نہ ہو جو زمانے جاہلیت میں پائی جاتی ہے۔ نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ و رسول کی اطاعت کرو، وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور جو آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ہاں نازل کی گئی ہیں، تمہارے گھروں میں نازل کی گئی، ان آیات کی تلاوت کرو۔ اور فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے گھر والو، اہل بیت کس کو کہا گیا؟
نبی کے گھر والوں کو. اور یہ انداز چل رہا ہے خواتین کا، نبی کی بیویوں کا، امہات المومنین کا، ازواج مطہرات کا. اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات تو شامل ہیں ہی، نبی کی بیویاں تو شامل ہیں ہی. کیوں؟ اس لیے کہ جو یہ انداز چل رہا ہے نبی کی بیویوں ہی کو مخاطب کیا گیا. آج لوگ اہل بیت کی بات کرتے ہیں لیکن کوئی عائشہ کی بات نہیں کرتا، کوئی حفصہ کی بات نہیں کرتا، کوئی خدیجہ کی بات نہیں کرتا، کوئی زینب بنت خزیمہ کی بات نہیں کرتا، کوئی زینب بنت جحش کی بات نہیں کرتا، کوئی ام حبیبہ کی بات نہیں کرتا، میمونہ کی بات نہیں کرتا، ام سلمہ کی بات نہیں کرتا، صفیہ کی بات نہیں کرتا، سودا کی بات نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اے نبی کے گھر والوں اور بیویاں سب سے پہلے اس میں شامل ہیں. اللہ تبارک و تعالی تم سے گندگیاں دور کرنا چاہتا ہے، تم کو مکمل طور سے پاک کرنا چاہتا ہے. یاد رکھیں کسی بھی شخص کے گھر والوں میں اگر اس کی بیوی ہی داخل نہیں ہوگی تو پھر کون داخل ہوگا؟ ہم تو اردو میں بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا، میری گھر والی، فلاں کی گھر والی، زید کی گھر والی. اب بیوی ہی جس کو ہم ایک طرف گھر والی بھی کہہ رہے اور اپنے گھرانے میں ہم شامل بھی نہیں کرتے، یہ تو عجیب و غریب طرح کا تضاد. اللہ تبارک و تعالی نے ازواج مطہرات کے تعلق سے بھی فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اے نبی کے گھر والوں جس میں آپ کی بیویاں بھی شامل. اور ایک چیز یاد رکھ، اہل بیت میں عام طور پر جن کا مقام اور جن کا نام لیا جاتا، چاہے وہ علی ہوں، چاہے وہ فاطمہ ہوں، چاہے وہ زینب ہو، چاہے وہ ام کلثوم ہو، چاہے وہ رقیہ ہو، چاہے وہ حسن ہو، چاہے وہ حسین ہو، رضی اللہ عنہم اجمعین. ازواج مطہرات کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ، اور جن کا نام ابھی ذکر کیا گیا ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے. نہ ان کے مقام و مرتبہ کو بیان کرنے سے ان کے مقام و مرتبے میں کوئی کمی آتی ہے، اور نہ ان کے مقام و مرتبہ کو بیان کرنے سے ان کے مقام و مرتبے میں کوئی کمی آتی ہے. ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کی اپنی عظمت. رب نے جو عظمت دی وہ ہر ایک کی ہے، چاہے وہ خدیجہ ہوں، چاہے وہ عائشہ ہوں، چاہے وہ صفیہ ہو، چاہے وہ نبی کی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ ہو، چاہے آپ کی دیگر بھی بیٹیاں زینب، ام کلثوم، رقیہ ہو، چاہے آپ کے چچیرے بھائی عبداللہ بن عباس ہوں، یا آپ کے چچاداد بھائی علی اور آپ کے داماد ہوں، یا چاہے آپ کے نواسے حسن اور حسین. اور گھر میں والوں میں بیویاں شامل ہیں. خود قرآن میں ایک اور آیت پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کو خوشخبری دی گئی بیٹے کی. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان کی بیوی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی وہی موجود تھی. وہ ہنس پڑی اور ان کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں نے ان سے کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو کہ اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ تم کو بیٹا عطا فرمائے گا؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہے ابراہیم کے گھر والوں تم پر. موجود وہاں کون ہیں؟ ابراہیم ہیں اور ابراہیم کی بیوی. تو اہل بیت میں جہاں آپ کی بیٹیاں شامل ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خاندان شامل ہے، جن پر زکوٰۃ جائز نہیں، جن کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں، حرام ہے جن کے لیے زکوٰۃ، وہ شامل ہیں. وہی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ آپ کی وہ ازواج مطہرات 11 کی 11 بیویاں جو ہم سب مسلمانوں کی مائیں ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں اور وہ آپ کی بیویاں دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی وہ آپ کی بیویاں رہیں گی. جو مقام ان کا ہے، جو مرتبہ ان کا ہے، دنیا کا کوئی شخص اپنی کسی بھی فکر سے یا کسی بھی لفظ سے ان کے مقام و مرتبہ کو نہ گھٹا سکتا ہے اور نہ اس میں کمی آ سکتی ہے.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، ازواج مطہرات سے صحیح طور پر محبت کی توفیق عطا فرمائے، دیگر اہل بیت سے صحیح طور پر محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔